وہاں انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہیں تھا۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری اس جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ محیط پہاڑوں میں دن کو ڈر لگے، عورت ذات اور معصوم بچہ گود میں، نہ پینے کے لیے کچھ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ کوئی ہمسائیگی۔ عورت کا وجود، حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے دامن تھام لیا، کہا اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑھی پاک تینت خاتون نے، پھر دامن پکڑا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیا۔ پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس غربت و تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ میرا نونہال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں، اور یہاں پانی بھی نہیں ہے، اور میں عورت ذات کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ قال نعم، کہا ہاں، کہا پھر آپ جائیے، آپ خیر سے جائیے، اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر ان پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ رکی، جہاں دن کو ڈر لگتا ہے، جہاں مردوں کے کلیجے اور پتے پانی پانی ہو جائیں، وہاں وہ خاتون رکی، عورت کا وجود، معصوم بچہ گود میں، تنہائی، غربت، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، انسانی وجود کوئی نہیں، ہمسائیگی کوئی نہیں، حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے، زمین پہ گھاس بھی نہیں اگی ہوئی، اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جا رہے، کہا جائیے آپ خیر سے جائیے، اگر اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جرأت اور عظیمت کی جو داستان رقم کی، اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکی، کہا میری بندی میرے حکم کے لیے تو نے حد کر دی۔ ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس تنہائی اور غربت میں رہے، اور پھر اس اعتماد اور یقین سے خامد کو رخصت کرے کہ آنکھ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اگر آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے، یہ تیری استقامت، یہ تیری جرأت، تو پھر دیکھ اگر تو نے یہ 7 چکر لگائے تھے، تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دوڑاؤں گا، تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دوڑاؤں گا، قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں گے۔ وہ اعزاز اور وہ پروٹوکول دیا، نبی بھی دوڑ رہے ہیں، ولی بھی دوڑ رہے ہیں، غوث قطب ابدال بھی دوڑ رہے ہیں، ان راہوں پہ کیا کون کون نہیں دوڑا، خود امام الانبیاء ان راہوں پہ دوڑے ہیں۔ کہا دن کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، رات کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، پچھلے پہر جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے، سروں کا سمندر ہے، برستی بارش میں دیکھیں دوڑ لگی ہے، کڑکتی دھوپ میں دیکھیں دوڑ لگی ہے، اب تو وہاں بڑا کچھ بن گیا، جب کچھ نہیں تھا پھر بھی دوڑ لگی تھی، کبھی وہ سائی موقوف نہیں ہوئی، لوگ دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں، چاہیے کیا؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، پانی چاہیے نہیں، بیٹا چاہیے نہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کہا میری بندی تو نے حد کر دی، اب قیامت تک تیرے نام کے پھریرے لہراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو یہ بھی ماضی سے میں جوڑا جا رہا ہے، اب آگے بڑھ جائیں، جب سائی مکمل کر لیں تو قصر کرائیں یا حلق کروائیں، سر منڈوا دیں۔ یہ سر کیوں منڈوایا گیا؟ اس لیے کہ بال اتر جائیں، پھر غسل ہوگا، احرام اتر جائے گا تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، بال اتر جائیں گے۔ یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا، لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پہ گنجا ہے، اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے، اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی استرا لے اور اپنے سر پہ پھیرے۔ امراء الموسیٰ للکوسیٰ فی الحج، وہ لے استرا اور اپنے سر کے اوپر جلد کے اوپر خالی پھیرے، کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے، سر پہ تو بال بھی نہیں استرا پھیر رہا ہے، بال ہوں تو استرا پھیرے، تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لیے استرا کوئی نہیں پھیرتا، یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں پورا حج دیکھ لیں، رمی جمار دیکھ لیں، شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان، حاجی کو نظر آتا ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو، یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں۔
حضور کا نام آتا نا لبوں پہ، ہم چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، بس طبیعت معترض ہیں. ہم کہتے ہیں یار مسند فردوس دلمی کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی، پوچھا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے ہیں. کہا مالک وہ نور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا. کہا پھر اپنے ناخنوں میں دیکھو، جب ناخنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا. تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے، انہیں تو نظر آیا تھا، تمہیں نظر آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مینا میں تمہیں نظر آتا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا، لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کہ نہیں؟ تم اس لکیر کے فقیر ہو، ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی ہیں. نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کی آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں. تو پورا حج دیکھ لیں، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے. یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا. حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں. صرف 2 جملے. حج ہو گیا، واجبات بھی ادا ہو گئے، سنن بھی ادا ہو گئے اس کے، اور اس کے اراکین بھی ادا ہو گئے. اب حج مکمل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں. اللہ نے جن کو حج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے. مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ المکرمہ سے، اور کعبۃ اللہ کا جو میزاب ہے، پرنالہ جسے کہتے ہیں، اس کا رخ ادھر ہے شہر محبوب کی طرف. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے، بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مہر لگانی ہے تو مدینے چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے، علماء نے لکھا. اور حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آ جائیں. میرے شہر کا ایک شاعر ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، اور پھر اللہ سے معافی مانگو. معافی ہو جائے گی؟ نہیں، رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں. تو تم معافی مانگنے آئے تھے، اللہ رحمت بھی عطا کر دے گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم توبہ کے لیے آئے تھے، اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے. اللہ اکبر. یہ حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا. مسجد نبوی میں استوان ابی لبابہ اس پہ گواہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو بندھوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا. اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کے غلاموں نے کہا بشارت ہو تیرے گناہ معاف کر دیے گئے، رسیاں کھولنے لگے. کہا پیچھے ہٹ، جو حضور کھول لیں گے تو میں اپنے آپ کو کھلواؤں. اللہ زندگی میں بھی تھا. اور اس پر علماء کا جزم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے، اور جاؤکا کے اندر یہ بات داخل ہے. ابن کثیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے. الجامعہ لحکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، صاحب مدارک نے بھی لکھا ہے، اور بھی علماء نے کتاب الشامل کے اندر بھی بہت سارے درجنوں علماء نے بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام عطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ، میں حاضر ہو گیا، اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے. اور اس نے 2 شعر پڑھے. امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا. وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی. میں بتا چکا ہوں، میرے سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا.
شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، حضور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ تیسری بات، جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے۔ اور چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض وہم اور گمان نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اگر وہ سیری کو چادر ملی، صبح اٹھے تو کندھوں